خوشبو بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز ناظرین و سامعین، شان صدیق اکبر، مقام صدیق اکبر، عظمت و شان، خلیفہ اول، یار غار، یار مزار، جنت کے ساتھی اور حوض کوثر کے ساتھی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے یار، اسلام کے پہلے خلیفہ اور نبیوں کے بعد انسانوں میں سب سے افضل و اعلیٰ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان ہم سن اور سنا رہے ہیں، کیونکہ آپ کے عرس مبارک کا مبارک مہینہ ہے۔ آپ نے اپنا مال بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر، دین اسلام پر خرچ کیا۔ ہر موقع پر آپ فرماتے ہیں میری یہ بھی تمنا ہے کہ ذات آپ کی ہو، مال میرا ہو۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، صحابہ کرام دل کھول کر خرچ کر رہے ہیں راہ خدا میں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آج سوچا کہ ہر موقع پر جناب صدیق اکبر مجھ سے بڑھ جاتے ہیں، تو آج میں بڑھنے کی کوشش کروں گا۔ چنانچہ آپ نے اپنے گھر کا سارا سامان آدھا آدھا کیا، آدھا مال گھر چھوڑ دیا اور آدھا مال اٹھا کے بارگاہ رسالت میں حاضر کر دیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر کیا چھوڑا اور کیا لے کر آئے؟ عرض کیا حضور آدھا مال گھر چھوڑ کے آگے ہوں گھر والوں کے لیے، اور آدھا آپ کی بارگاہ میں حاضر کر دیے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سارا مال لے کر حاضر خدمت ہو گئے۔ فرمایا کہ ابو بکر کیا لے کر آئے ہو اور کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سارے کا سارا مال آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا ہے، گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی۔ یہ جامع ترمذی اور دیگر دارمی شریف دیگر حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے کا سارا مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر کر دیا، اور یہ عرض کیا کہ گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر کیا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا، تو پتہ چلا کہ یہ کہہ دینا اللہ رسول کا کرم ہے، اللہ رسول مہربانی فرمائیں گے، یہ کوئی شرک نہیں ہے۔ یہ عاشق اکبر صدیق اکبر کا طریقہ ہے کہ گھر والوں کے لیے صرف یہ نہیں کہا کہ اللہ ہی کافی ہے، بلکہ یہ فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول کافی ہیں۔ اللہ کے ساتھ پیارے محبوب کا ذکر کیا، کیونکہ اللہ دیتا ہے، مصطفیٰ تقسیم فرماتے ہیں۔ اور تھوڑی دیر بعد صحابہ کرام نے دیکھا کہ فرشتوں کا سردار جبریل امین بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، تو انہوں نے ویسا لباس پہنا ہوا ہے جیسا آپ کے یار غار اور یار مزار جناب صدیق اکبر نے پہنا ہے۔ آپ نے اس دن سارے کا سارا مال بارگاہ رسالت میں حاضر کر کے خود ایک سادہ سا ٹاٹ کا لباس، اور اس پر بھی بٹن کی جگہ ککر کے کانٹے لگے ہوئے ہیں، تو ایسا لباس آپ نے پہنا ہے۔ تو جبریل امین فرشتوں کے سردار حاضر خدمت ہوئے، تو انہوں نے بھی ویسا ہی لباس پہنا ہوا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جبریل یہ کیا؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ کے یار غار اور یار مزار جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سارے کا سارا مال آپ کی بارگاہ میں پیش کر کے اللہ کی راہ میں دے کر ایک سادہ سا لباس ٹاٹ کا پہن کر اور بٹن کی جگہ کانٹے لگے ہوئے ہیں وہ پہنا، تو اللہ تعالیٰ اتنا راضی ہوا کہ فرشتوں کو حکم فرما دیا کہ آج سارے کے سارے فرشتے بھی ایسا ہی لباس پہن لیں جو میرے محبوب کے یار نے پہنا ہے۔ تو آج سب فرشتوں نے ایسا ہی لباس پہنا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی بارگاہ میں اور آپ کے یار غار کے لیے سلام بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دیا ہے کہ جناب صدیق اکبر سے پوچھو کہ وہ اپنے رب سے راضی ہیں۔ جب یہ سلام اور پیغام پہنچا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، وجہ طاری ہو گیا کہ میری کیا مجال میں اپنے رب سے راضی نہ ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں، یہ آپ نے فرمایا۔ تو کیا شان ہے جناب صدیق اکبر کی، جن کو اللہ رب العزت سلام فرماتا ہے اور پھر پیغام ارشاد فرماتا ہے کہ صدیق مجھ سے راضی ہو، ساری دنیا رب کو راضی کرتی ہے۔ تو یہ محبوب کے وسیلہ جلیلہ سے جناب صدیق اکبر کو مقام و مرتبہ ملا ہے، اور آپ نے اپنی ہر چیز بارگاہ رسالت میں
اللہ کے نام پر قربان کر دی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے، اپنا مال بھی کچھ نہ کچھ راہ خدا میں دینے اور دین اسلام پر عمل کرنے اور اس کی مزید تبلیغ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔